عورتوں کے ابرو باریک کرنے کا بہت رواج ہے۔ اس سلسلے میں تعجب ہوتا ہے جب بات کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے تو دلیل میں بتایا جاتا ہے فلاں پیر صاحب کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے، فلاں مولوی کے گھر میں اس کی بیوی کرتی، بیٹیاں کرتی وغیرہ۔ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں۔ میں ایسے موقعوں پر کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، کسی مولوی یا پیر کا نہیں پڑھا کہ وہ جو مرضی کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بعض حضرات سے کچھ بے احتیاطی ہوئی۔ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتاؤں کہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی تاتار خانیہ میں ان کے مصنفین نے بعض کتابوں سے نقل کر دیا کہ اگر مخنث سے مشابہت نہ بنے تو پھر کوئی حرج نہیں، ہجڑوں سے مشابہت نہ بنے پھر ابرو بریک کرنے کا حرج نہیں۔ اب اس کا معنی یہ بعض علماء کا قول ہے، چنانچہ یہ تاتار خانیہ والے نے مضمرات سے لیا اور مضمرات خود معتبر نہیں، فتاوی عالمگیری نے ینابی سے لیا اور ینابی غیر معروف ہے، اس پر فتویٰ درست نہیں۔ تو جب بنیاد اتنی کمزور ہے، یا تو یہ ہے نا یہ مسئلہ کہیں بھی نہ ہوتا، جب یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمایا کہ اللہ لعنت کرے اس عورت پر جو بال ملاتی ہے، اپنے بال یا ملواتی ہے، جو دوسری عورت کے سر کے بال ملاتی ہے۔ بال ملانے کا معنی انسانی بالوں میں پیوست کیے جائیں، ایسی وگ یا ایسے بال لگائے جائیں جو دیکھنے والے کو مغالطہ ہو کہ شاید یہ اصلی بال ہیں۔ انسانی بال عورت کے بالوں میں اس طرح پیوند لگانا، اس پر لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جو عورت لگائے اس پر لعنت، جو لگوائے اس پر لعنت۔ اگلا جملہ ہے کہ جو ابرو باریک کرنے کے لیے وہ بال اکھیڑے اس پر لعنت، اور جو اکھڑوائے اس پر لعنت۔ پھر فرمایا کہ جو دانت وہ باریک کرے ادھر سے ریتی وغیرہ سے، یہ خوبصورت نظر آئیں، تو ایسی عورتوں پر بھی لعنت۔ یہ بھی رواج ہوگا کوئی۔ یہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں عورتوں پر لعنت کرے۔ ان عورتوں کا نام لے دیا۔ بنو اسد قبیلے کی ایک عورت بڑے غصے میں بھر کر آئی، ابن مسعود تو نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر؟ فرمایا ہاں، مجھے کیا، میں اس پر لعنت نہ کروں جس پر قرآن پاک میں لعنت ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ فرمایا اگر پڑھتی تو تجھے مل جاتا۔ پھر فرمایا پڑھا نہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جو عطا کریں وہ لو، جو روکے رک جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو ہے۔ فرمایا پھر نبی پاک نے یہ لعنت فرمائی ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت جی دیکھو تمہاری بیوی بھی اس کے بھی اس طرح کچھ حالات ہیں، ان میں سے کچھ کام آپ کی بیوی کرتی ہے۔ فرمایا جا دیکھ کر آ۔ دیکھ کر آئی اور کہنے لگی نہیں مجھے غلط فہمی تھی۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میرے گھر میں نہ ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو میرے گھر میں نہ ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 2 جگہ، مسلم شریف میں موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور بہت سی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سوچا جائے دیانتداری سے، رسول اللہ کہیں اللہ کی لعنت،
اور ہم کہیں جی فلاں امام فلاں مولوی نے فلاں کا قول ذکر کیا ہے، اگر ہوتا امام ابو حنیفہ کا قول، پھر ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوتے کہ شاید یہ حدیث منسوخ ہے، پھر یہ احتمال تھا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب اس پر اجازت دینے کے لیے، کوئی بالوں کو پیوست کرنے کی اجازت دینے کے لیے اور کوئی بال اکھیڑنے کی اجازت دینے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کچھ روایات لائے، لیکن محققین نے جب ان کی سندوں پر بحث کی تو وہ پا در ہوا ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، ایسے راوی جن کو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ یہ بخاری شریف کی شروع میں علامہ ابن بطال، یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، مسلم شریف کی شرح اکمال المعلم، بخاری کی شرح توضیح وغیرہ میں بڑی تفصیل سے انہوں نے ان دلائل پر رد کیا ہے جن کو دلائل بنا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، لو جی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ام المومنین سے 2 طرح کی روایات ہیں، دوسری طرح منع کی روایات وہ مضبوط ہیں، اور جو اس طرح کی روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، پتہ نہیں وہ کسی کہنا نہیں چاہیے، شاید کسی بیوٹی پارلر والے نے گھڑ دی ہوں، جس کا پتہ ہی نہیں کون، محدثین سے پہچانتے ہی نہیں، ان کی روایت کو صحیح روایت کے سامنے تو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، جتنی بات پر علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے داڑھی ہو گئے، کسی عورت کے لبیں ہو جائیں، یا اس طرح کے بال ہو گئے جو بہت زیادہ اس کو بےہودہ کر دیں اور شوہر سے نفرت کا شدید سبب، اس میں کچھ اشارہ اجازت ہے، علماء نے لکھی، اس میں بھی اختلاف ہے، علامہ طبری تو فرماتے ہیں کسی صورت جائز نہیں۔ اب دیکھیں بال پیوست کرنا یہ ایک حدیث ہے نا، اسی حدیث میں وہ، اسی میں وہ، تو بال لگانے کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ ہماری وہ لڑکی کی شادی کرنی ہے اور اس کو فلاں بیماری ہوئی جس سے اس کے سار کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا اس پر کوئی بال لگا لیں؟ اب یہ تو بڑی مجبوری ہے نا، اس طرح اس کی شادی رک جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں جائز۔ اب لوگوں نے کہا نہیں جی اس سے مراد دھوکہ ہے، کیونکہ ایسے دھوکہ ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے، نبی پاک کی صریح حدیث، اور اس سے ہاں یہ ہے کہ بال پیوست کرنے میں جہاں دھوکے کا امکان ہی نہیں کہ بال نہیں لگائے، یہ پرندی جس طرح ڈالتی ہیں عورتیں، اب اس کو ہر دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اصلی بال نہیں ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن جہاں التباس ہو، اس طرح کے بال لگانے وہ شریعت میں منع ہے۔ ہاں جتنی مضبوط یہ حدیثیں ہیں، یا تو اتنی مضبوط کوئی دلیل پیش کرے نا اس کے مقابلے میں، پھر ہم بھی مان لیں۔ اگر عملی کوتاہی ہو کہیں تو یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ ابن مسعود نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیوی میں یہ باتیں ہوتی تو وہ میرے گھر نہ ہوتی۔ یہ دیکھیں بخاری شریف میرے پاس قدیمی کتب خانے کی پڑھی ہے، دوسرے جو ہے اس پر نمبر شمار ہوتا ہے، اس چھاپے پر نمبر شمار نہیں، اس وقت یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس میں صفحہ 725 آیت ہے ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ سورۃ حشر میں، اس کے تحت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتوشمات، یہ بندیاں لگاتے ہیں نا، وہ جو سوئی مار کر اس میں رنگ بھرتے ہیں، اس پر لعنت فرمائی۔ آگے والمتنمسات، دوسری روایت میں نامسات کا بھی لفظ موجود ہے، متفلجات جو دانتوں کو باریک کرتی، متنمسات جو بال اکھیڑتی، یا برو باریک کرنا اس کا اصل ہے۔ المغیرات لا خلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ایسے کہا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے، سورۃ النساء میں یہ آیت موجود ہے۔ تو یہ تغییر خلق اللہ میں آئے گا نا۔ اگر اس طریقے کی دلائل بنائیں تو پھر کل کو کوئی کھڑا ہو جائے گا جی داڑھی کے بارے جتنی حدیثیں ہیں وہ اس سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، کہتے ہیں نا
مرد کو پسند ہو تو عورت لگا لے، پھر عورت کو پسند ہو مرد منا لے داڑیاں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جس طرح عورت کی پسند کی وجہ سے مرد کو داڑھی بنانے کی اجازت ہے نہیں، اسی طرح مردوں کی لاپرواہی یا مردوں کی پسند کی وجہ سے عورتوں کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ موچنے سے یا کسی طریقے سے اپنے بال اکھیڑتی پھریں. ہاں، جو بہت زیادہ برائی کا سبب اور قباحت کا سبب ہو، بہت زیادہ بال سارے چہرے پر آگے خدا نہ خواستہ، وہ اور چیز ہے، یا داڑھی یا مونچھیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر عام حالات میں جس طرح فیشن بن چکے ہمارے معاشرے میں اچھی بھلی ہوتی ہیں اور ابرو بری کر کر کے دھاگے کی طرح بنا لیتی ہیں، جس طرح دھاگے پڑے ہوں کالے یا باریک سے، تو اس کی کیا مجبوری اور کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل غلط ہے اور اس کی اجازت میری نظر میں نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں 725 صفحہ اس پر ہے، اس میں ہے آگے چلتے ہوئے بلغ ذالک امرأتان، یہ بات کسی عورت کو پہنچی بنو اسد قبیلے کی. اس عورت کا نام یعقوب تھا. وہ آئی تو کہنے لگی پہنچا مجھے اطلاع ملی تم نے اس طرح لعنت کی. آپ نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جس پر رسول اللہ نے لعنت کی اور جو کتاب اللہ میں ہے. اس نے کہا میں نے قرآن پاک پڑھا، 2 گتوں کے درمیان جتنے سارا پڑھا، اس میں نہیں ملا جو آپ کہتے ہیں. فرمایا اگر تو پڑھ دی تو مل جاتا. کیا نہیں پڑھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے منع کیا. وہ بولی میرا خیال ہے آپ کے گھر والے یہ کرتے ہیں. یہ اکثر دلیل ہوتی ہے عوام کی مولویوں کو کھچکانے کے لیے. اگر بالفرض ہو بھی تو حرام حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا کسی کی ماں اگر ایسی حرکت کرتی ہے تو اس سے وہ کام حلال نہیں ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا. فرمایا فاذهبي فانظري، جا دیکھ. گئی دیکھی، اس نے کچھ نہ ملا. فرمایا اگر اس طرح ہوتی تو میرے گھر نہ ہوتی. پھر ایک اور بات بتاؤں، علامہ شامی نے کتاب الکراہیہ میں یہ مسئلہ ذکر فرمایا تو اس کے آخر میں یہ قول ذکر کر دیا، یہ قول تتار خانیہ سے مضمرات سے ذکر کر دیا. آگے کہا اس پر تأمل کرو، غور کرو. اور شامی جنہوں نے پڑھی ہے نا وہ جانتے ہیں تأمل، جب علامہ شامی کہتے ہیں تأمل تو اس کا میں نے یہ جو بات ہے یہ غلط ہے اور اس کا مضبوط جواب موجود ہے. اب کسی نے استاد سے پڑھی نہ ہو شامی تو اسے کیا پتا. شامی فلیتأمل کہیں، لیتأمل کہیں، تأمل کہیں، ان کا الگ الگ تقاضا ہوتا ہے. اور یہ 8-10 بنیادی اصطلاحات ہیں علامہ شامی کی، تو ان میں یہ پہلی بات یہ تأمل کا لفظ، ہاں علامہ شامی نے تأمل کہا ہے. اس کا بہت مضبوط جواب موجود ہے. یہ بات کمزور ہے اجازت دینے والی.